بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، بہت ہی اہم خبریں ہیں آج۔ ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ ایران نے جو امریکہ نے گھیراؤ کیا تھا ابنۂ ہرمز کا، اسے توڑ دیا ہے جزوی طور پر، کم از کم تفصیلات ابھی نہیں آئی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ 25 جہاز جو ہیں وہاں سے گزار دیے گئے ہیں، اور ٹیکس بھی وصول کیا گیا ہے ان سے، جو سرکاری خزانے میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ یہ بھی ابھی تہران میں میری بات ہوئی، وہاں بھی تفصیلات ابھی جن صاحب سے ہمارا رابطہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ تفصیلات انہیں بھی معلوم نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ جزوی طور پہ ضرور گھیراؤ ختم کر دیا گیا امریکہ کا، اور جواب میں ٹرمپ نے ایرانی کشتیوں پر، وہ چھوٹی کشتیاں ہیں جن کے ذریعے یہ کام کیا گیا ہے، ان پہ بمباری کا حکم دیا گیا ہے۔ اسرائیلیوں پہ تو انہوں نے کہا کہ مکمل پابندی ہوگی، اسرائیلی جہاز نہیں گزر سکتے۔ جنہوں نے امریکی پابندیوں کا ساتھ دیا ان پہ بھی پابندیوں پہ ہوگی، یعنی یورپ، خلیجی ممالک، اور یعنی سعودی عرب سمیت قطر وغیرہ، خاص طور پہ امارات اور بحرین، بھارت بھی، جاپان بھی۔ بھارت کے معاملے میں ممکن ہے نرمی کی جائے، اور ان سے جو امارات اور بحرین وغیرہ ہیں ان سے نہ صرف اپنا فیس وصول کی جائے گی ایرانی ریال میں، بلکہ تاوان بھی وصول کیا جائے گا، جرمانہ کہیے یا کچھ بھی کہیے، تاوان ہی صحیح لفظ ہے۔ پی ٹی آئی میں بہت شکست و ریخت ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، اس میں بہت سی خبریں ہیں۔ گلگت اور بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے جو پارلیمانی بورڈ بنائے گئے ہیں ٹکٹ دینے کے لیے، اس پہ کارکنوں میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے۔ کئی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، مثلا وہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں سیف اللہ نیازی اور علی امین گنڈا پور شامل ہیں، آزاد کشمیر علی امین گنڈا پور کے حوالے کیا گیا تھا، انہوں نے منمانی کی تھی، اور تنویر الیاس جیسے شخص کو فائنلی وزیر اعظم بنوا دیا تھا، اور قیوم نیازی تو خیر ان کے بعد غالباً آئے تھے، یا اس سے پہلے آئے تھے، میں ترتیب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ سیف اللہ نیازی پر کرپشن کے سنگین الزامات رہے ہیں ہمیشہ، اور جب وہ ملنے کے لیے ایک دفعہ پہنچ گئے تھے اڈیالہ جیل، تو عمران خان نے کہا تم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے، اور اس میں بڑی بے چینی ہے۔ اور آزاد کشمیر کے بارے میں ایک بہت ہی ذمہ دار پارٹی کے لیڈر نے مجھے بتایا کہ ٹکٹوں کے پیسے لیے جا رہے ہیں، ایک صاحب سے 50 لاکھ روپے لیے جائے، ایک سے 2.5 کروڑ روپے لیے گئے۔ جس سے 2.5 کروڑ روپے لیے گئے وہ کہتا میں قرآن مجید کے حلف دینے کے لیے تیار ہوں، بلکہ اس نے کہا، اس کا فکر یہ تھا میں سورہ یاسین پہ حلف دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ جو الیکشن جو ہیں وہ الیکشن تو کیا خاک ہوں گے آزاد کشمیر میں، وہ وزیر اعظم تک کا تو انہوں نے فیصلہ کر رکھا ہے، وہی فارم 47 کے الیکشن ہوں گے، گلگت بلتستان میں بھی ہوں گے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سارا کھٹراک ہو، تو اس کی بجائے ان کو بائیکاٹ نہیں کیا کر دینا چاہیے، اس میں پارٹی کو سوچنا چاہیے۔ یہ ہے کہ اس میں جب نری دھاندلی ہونی ہے، یہ پہلے سے طے ہے، تو الیکشن لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ مذاکرات بہرحال خطرے میں ہیں، ایران امریکہ مذاکرات، وہ میں پارٹی کے سلسلے میں، پی ٹی آئی کے سلسلے میں اور کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں، کیونکہ پاسداران انقلاب سے جن میڈیا کے جن اخبارات پہ اور جن نیوز ایجنسیوں پہ پاسداران انقلاب کا اثر ہے، اور پاسداران انقلاب اصل قوت ہیں، تو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مذاکرات کا فوری امکان نہیں۔ فائنلی مذاکرات تو ہوں گے میرے خیال میں، دنیا کو اس کی ضرورت ہے، ایران کو ضرورت ہے، جہاں اتنی تباہی ہوئی ہے، $270 بلین کا نقصان ہوا ہے، تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ امریکہ کو ضرورت ہے، وہ کہنے کو تو کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور الیکشن ہوں گے، اور اس طرح کی خبریں اڑ رہی ہیں امریکہ میں الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے ہیں، مشکل ہے میرا خیال ہے ملتوی ہونا، لیکن ان کی ضرورت ہے۔ اب اس میں پیچیدگی کیا ہے میں بعد میں عرض کرتا ہوں، یہ سوال جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اچھا، یہ بہت چرچا ہو رہا ہے کل سے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی سے مستعفی ہو جائیں، مگر اس کی تصدیق نہیں ہو رہی، اور مجھے اس کا یقین نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا، لیکن عملاً تو پارٹی عمران خان سے ناراض کر چکی ہے لیڈرشپ۔ وہ کہتا ہے بیانیہ بناؤ، کوئی بیانیہ نہیں ہے، کوئی یعنی اس وقت ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، یعنی کوئی جامع بیانیہ نہیں ہے۔ لیڈر اکٹھے نہیں بیٹھتے، علیمہ خان، اچکزئی صاحب، علامہ ناصر عباس، سہیل آفریدی، سلیمان اکرم راجہ، بیرسٹر گور، اکٹھے کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس کی بار بار لیڈروں سے پوچھا ہے، کوئی اس کی وجہ نہیں بتاتا۔ عوامی رابطہ مہم چلانے کا عمران خان نے کہا، بار بار اصرار کیا،
کوئی عوامی رابطہ مہم نہیں چلائی جا رہی. اسمبلی میں انہوں نے کہا اس کو چلنے نہ دیا جائے. مراد یہ ہے کہ آپ اپنا احتجاج مسلسل ریکارڈ کرائیں. یہ ایک جعلی اسمبلی ہے، اس کا موقف ہے کہ یہ غیر نمائندہ اسمبلی ہے، بالکل 100% جعلی اور جھوٹی ہے. تو آپ اس کی کارروائی میں اس طرح حصہ لیتے ہیں جیسے کہ یہ معمول کی ایجنسی ہے، یعنی جو جائز طور پر منتخب ہوئی ہے. وکلاء سے انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور جب تک مقدمات نہ لگیں بیٹھے رہو، یعنی دباؤ پیدا کرو عدالتوں پر کہ مقدمات لگائے تو جائیں، فیصلہ تو بعد کی بات ہے. اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. پارٹی میں جزا و سزا کا کوئی نظام نہیں ہے. جو اڈیالہ جاتے ہیں ان پہ بھی طنز کیا جاتا ہے، جو نہیں جاتے ان کی بھی تحقیر کی جاتی ہے. ایک ہی لاٹھی سے سب ہانکے جاتے ہیں. پارٹی میں ایک بڑا منظم گروہ زیادہ تر ان لوگوں پر مشتمل ہے جو کوئی کام نہیں کیا، جنہوں نے یہ مایوسی پھیلا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کی تو پاسبلٹی نہیں ہے، اور آئے تو ہمیں نکال ہی دیں گے. ظاہر ہے جنہوں نے کام نہیں کیا ان کو تو نکال ہی دیں، ان کو ٹکٹ تو نہیں ملیں گے. اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ بعض لیڈر، جہاں تک مجھے معلوم ہے سہیل آفریدی سب سے زیادہ محتاط ہیں، بعض لیڈر خبریں فیڈ کرتے ہیں. یعنی کچھ تو یہ چمگوئیاں کرتے ہیں اور گلا شکوہ کرتے ہیں، کچھ خبریں فیڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. کوئی آپریشن روم نہیں ہے پارٹی کا، کوئی مرکزی دفتر ہوتا ہے جہاں بیٹھ کے صلاح مشورہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں اور اکٹھے بیٹھتے ہی نہیں. تازہ لطیفہ یہ ہے کہ جمعرات کو سیاسی جماعتوں کو، سیاسی رہنماؤں کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، وہ ملاقات کی اجازت تو نہیں ہوتی، دی تو نہیں جا رہی، لیکن عجیب حرکت یہ ہوئی کہ ان کے نام تو بھیج دیے گئے پارٹی لیڈروں کے، مگر وہ گئے نہیں. بھئی جب آپ کو جانا نہیں تھا تو نام کیوں بھیجے؟ چیف جسٹس کے نام خط لکھتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا ہے، ملاقات کی اجازت دی ہے، ملاقات کرنے کی نہیں دی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اس پہ یعنی ظاہر ہے کچھ دباؤ پیدا ہوتا. خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ 25 اپریل کو جائیں گے مظفر آباد، 26 اپریل کو بھی وہیں موجود ہوں گے، دوسرے شہروں میں جائیں گے. لیکن بڑا واقعہ یہ ہوگا کہ 1 مئی کو لاہور جانے کی وہ تیاری کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میری ان سے بات ہوئی مگر مختصر سی. انہوں نے کہا میں آؤں گا اسلام آباد تو ملاقات ہوگی، اور جب وہ جائیں گے لاہور تو ظاہر رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، اور یعنی یہ اس وقت تک پتہ نہیں مذاکرات کی کیا صورت ہو لگی. پچھلی دفعہ تو انہیں کھانا کھانے بھی نہیں دیا گیا تھا، پیسے جمع کرا دیے گئے تھے، موٹر وے سے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن وہ حرکت میں آئیں گے تو اس سے کچھ نہ کچھ ظاہر ہے اس کا کوئی اثرات، اس کے مضمرات تو ہوں گے. ٹرمپ کو کہا جا رہا ہے کہ جوہری کوڈ نہیں دیا گیا. میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کوڈ اس طرح نہیں ہوتا، جہاں تک میری معلومات ہے، کہ ایک آدمی کے پاس ہے، یعنی ایک آدمی جب چاہے وہ بٹن آن کر دے اور ایٹمی حملہ ہو جائے. میری معلومات کے مطابق جہاں تک میں جانتا ہوں 3-4 اس کے حصے ہوتے ہیں، یعنی پینٹاگون کے پاس ہے، CIA کے پاس ہے، صدر کے پاس ہے. اب یہ تو اس خبر کی تو ظاہر ہے کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی، اس کی البتہ تصدیق ہو گئی. یہ ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا ہسٹیریا کا وہ شکار ہوئے، وال اسٹریٹ جرنل نے بھی کہا ہے، اور حالت ان کی خراب ہو گئی. اور ایک صاحب نے یہ بھی منسوب کیا گیا، کہا گیا کہ بڈھے کو دوبارہ نہ آنے دیں، اس کی حالت خراب ہے. وہ جس دن وہ کارروائی کی گئی تھی پائلٹوں کو بظاہر رہا کرانے کے لیے، دراصل افزودہ یورینیم چوری کرنے کے لیے. ایسا لگتا ہے کہ ہالی ووڈ کا اثر ہو گیا ہے کہ کیسی بچگانہ حرکت ہے. وہ تو کوئی میز پہ تھوڑی رکھا ہوا ہے کہ وہ اٹھا کے لے آئیں گے اس کو. آپ کو یاد ہے کہ وہ سفارت خانے کا جب گھراؤ کیا گیا تھا 79 میں، تو جہاز بھیجے گئے تھے اور صحرا میں تباہ ہو گئے تھے. ایران عالمی اداروں کے لیے شواہد جمع کر رہا ہے. ممکن ہے عالمی عدالت انصاف سے بھی رجوع کرے کہ یہ جو جارحیت کی گئی ہے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے. علامہ ناصر عباس نے یہ کہا ہے اب پارٹی اگر اس کی توثیق کر دیتی ہے، یا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے وہ اس کے پلیٹ فارم سے یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ملک گیر تحریک ہونی چاہیے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف. اور یہ انہوں نے جملہ کہا جو زخم لگے ہیں وہ مندمل نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے کہا ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر شہر میں مظاہرے ہونے چاہیے، کسی ایک جگہ پہ نہیں.
لیکن بہرحال اب یہ عملاً کیا ہوتا ہے یہ تو دیکھنا ہوگا کہ وہ یہ ان کی تجویز ہے، تجویز ہی اس کو کہا جائے گا کہ عملاً اس پہ کیا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے کہ بھئی مذاکرات ہوتے کیوں نہیں، رکاوٹ کیا ہے، جبکہ دونوں کی ضرورت ہے، امریکہ کی بھی ضرورت ہے اور ایران کی بھی ضرورت ہے۔ دیکھیے معاملات بہت پیچیدہ ہیں، محترمہ عائشہ صدیقہ نے آج اس کی بہت اچھی وضاحت کی۔ معاملات بہت پیچیدہ ہیں اور دونوں طرف کا موقف سخت ہے، اور دیکھیے ایک آدھ فریق نہیں ہے، کتنے ملک ہیں، ایران اور امریکہ تو نہیں ہے، صرف اسرائیل ہے، گلف کے ممالک ہیں، چین ہے، دنیا بھر کے ملک ہیں، ان کے مفادات ہیں، جاپان ہے جس کو تیل کی ضرورت چاہیے، یورپی یونین ہے، تو بہت سارے ممالک ہیں اور بہت سارے فریق ہیں، سب کے مفادات مختلف ہیں۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ ایرانی قیادت جو ہے وہ اب اس طرح نہیں ہے، یعنی ویسے تو ولایت فقیہ کو یہ اختیار حاصل ہے لیکن کوئی سینٹرل اسٹیٹ تو نہیں ہے، یعنی جس طرح حالت جنگ کی وجہ سے انہوں نے اختیارات تو نیچے منتقل کر دیے، اور وہاں پر مطلب ہر علاقے میں وہ مقامی کمانڈر کو فیصلہ کرنا ہے، اور یہ اس لیے کیا گیا کہ لیڈروں کو قتل کیا گیا تھا، کمانڈروں کو قتل کیا گیا تھا۔ تو یہ جو خوش فہمی ہے کہ ایک دو مذاکرات ہوں گے، میز پہ بیٹھیں گے، فیصلے جائیں گے، 47 سال کا مسئلہ ہے اور اتنی پیچیدگیاں ہیں، تو یہ خوش فہمی تھی محض۔ ایٹم بم کا ایٹمی پروگرام کا معاملہ ہے، گھراؤ کا معاملہ ہے، اپنے ہرمز پہ ایران کے اختیار یا عدم اختیار کا معاملہ ہے، تو بیچ میں خبر اڑ جاتی ہے کہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں۔ بھائی ٹرمپ آئے گا جب معاملات طے ہو جائیں گے، اٹ ول ٹیک ٹائم، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ٹرمپ کو ایک ایسی ڈیل چاہیے جسے وہ اپنی فتح کے طور پر پیش کر سکے، یعنی وہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے پچھلی حکومتوں نے جو معاہدے کیے تھے، وہ اوباما نے کیا تھا 2015 میں، اس سے بہتر کرو جس پہ ساری دنیا فخر کرے گی، فخر کیا خاک کرے گی۔ اچھا ایرانی جو ہیں وہاں مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتے، افزودہ یورینیم حوالے کر دیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اسرائیل اس میں ایک فریق ہے جس نے لبنان پہ بمباری کی، مشکل سے اس کو روکا گیا، اب پھر گھیراؤ کیا ہوا۔ تو یہ معاملہ نیوکلیئر کا بھی بہت پیچیدہ ہے۔ وہ عالمی نگرانی کے لیے تو ایران تیار ہے، مگر وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے حوالے کر دے افزودہ یورینیم۔ ایک خبر بڑی اہم یہ آئی ہے کہ سعودی عرب نے کہ کہنے پہ پاکستان نے سوڈان سے F-17 طیاروں کا جو معاہدہ تھا اس کو روک دیا ہے، تو یہ سعودی عرب کو اس کی فائنانسنگ کرنی تھی۔ یہ $1.5 ارب کی ڈیل تھی۔ سوڈان میں آپ جانتے ہیں 3-3.5 سال سے خانہ جنگی جاری ہے، اور عالمی طاقتیں ہیں بہت انوالو اس میں، امارات بھی انوالو ہے، امریکہ وغیرہ تو ہے ہی، اور لوگ تو ہیں ہی، امارات کو بھی بخار چڑھا ہوا ہے اپنے رسوخ پھیلانے کا۔ سعودی عرب نے انکار کر دیا اس کی فنڈنگ سے، اور یہ ظاہر ہے سعودی عرب کی ہمارے معاملے میں ان کی رائے کی اہمیت اب اس لیے بڑھ گئی ہے کہ ان سے دفاعی معاہدہ، ویسے تو قطر سے بھی بات ہو ہی گئی ہے، تو کچھ مغربی ممالک نے کہا جاتا ہے، رائٹر کی خبر ہے کہ سعودیہ کو افریقی تنازعات سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ تو یہ جو معاہدہ تھا، سوری $1.5 ارب کا نہیں، $4 ارب کا معاہدہ تھا، یہ اس میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ غیر یقینی کیا، میرا خیال ہے کہ اگر سعودی عرب انٹرسٹڈ نہیں ہے تو وہ ہوگا ہی نہیں۔ پروفیسر مرندی نے ایک تبصرہ کیا ہے جو غور طلب ہے۔ پروفیسر مرندی سرکاری ترجمان نہیں ہے، لیکن سرکاری ترجمان ہی ہے، ان کی رائے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، ایران میں بھی اور ساری دنیا میں بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ برازیل نے پوچھا کہ امریکہ نے کس سے مشورہ کیا تھا ایران پر حملہ کرنے سے پہلے، تو جواب ملا کسی سے بھی نہیں۔ برازیل جو ہے وہ آپ جانتے ہیں برکس کا انتہائی اہم ممبر ہے، ان کے صدر نے، لولا انہیں کہا جاتا ہے، پورا نام نہیں اس وقت ذہن میں، جنگ کو پاگل پن کہا یہ پاگل پن ہے، یہ وہ جنگ ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر شروع کی گئی عراق کی طرح۔ عراق میں یہ کہا گیا تھا نا کہ ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے، بڑی تباہی کے حالات کہتے تھے اس کو،
سادہ الفاظ میں یہ کہ ایٹم بم۔ برازیل نے کہا کہ 5 ممبر ہیں سلامتی کونسل کے جنہیں ویٹو کا حق دیا گیا تھا کہ وہ دنیا میں خون ریزی کو روکیں، مگر وہ تو خود سب وارلارڈ بن گئے۔ برازیل کا کردار تھا ایران کے ساتھ معاملات طے کرانے میں، تو مگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو معاہدہ ہوا تھا اسے پھاڑ کر پھینک دیا گیا۔ عراق کی طرح ایران پر بھی اب یہی الزام ہے کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں بنانے کے لیے تیار، بین الاقوامی نگرانی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ مصر ہیں۔ قذافی کو مارا گیا، اسرائیل میں، اب سیریا میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا۔ تو برازیل کے صدر نے کہا ہم روزانہ سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد امریکہ کی طرف سے جنگ کی دھمکیوں کے ٹویٹ پڑھتے پڑھتے تنگ آ چکے ہیں۔ اسرائیل نے برازیل میں جاسوسی کا بڑا نیٹ ورک قائم کیا تھا بائی دی وے، جسے انہوں نے ختم کر ڈالا اور اسرائیلی ایجنٹوں کو پکڑ لیا گیا۔ ان سے کہا گیا چلے جاؤ اپنے ملک میں، یہ عدالتوں کا سامنا کرو، لاطینی امریکہ میں اب تمہارا وجود قابل برداشت نہیں ہے۔ برازیل کو اس پر بھی اصرار ہے کہ ڈالر میں تیل کی تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اہم ترین سنگین مسائل اس میں سے یہ ہے کہ یوان میں تجارت ہونے لگے، یہ مقامی سکوں میں ہونے لگے، برازیل کے سکے میں ہو، ایرانی سکے میں ہو، تو وہ تو جتنے چاہتے تھے نوٹ چھاپ لیتے تھے، اس لیے کہ ساری دنیا کو ڈالر کی ضرورت تھی، تیل کے لیے تو ڈالر میں ادائیگی کرنی پڑتی تھی۔ اب وہ تو قصہ ختم ہوا، اور یہی امریکی زوال کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایک بات جو پہلے جس میں ہمیں گفتگو کرنی چاہیے تھی، یہ کل پرسوں سے آ رہی تھی چیز، لیکن آج اس کی تفصیل کچھ مرتب کی ہے، وہ یہ ہے کہ 10ویں جماعت کے نصاب میں محترمہ مریم نواز کے بارے میں ایک باب شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ اتنی حیرت انگیز بات ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی کمیونسٹ ملک کے سوا کبھی ایسا کہیں ہوا ہو۔ باب نمبر 8 ہے، صفحہ 163 ہے، پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ایک گمنام سیاسی کارکن سے ہار گئی تھیں اور بہت بری طرح ہار گئی تھیں۔ ان کے والد ہار گئے تھے ڈاکٹر یاسین، ان کے چچا ہار گئے تھے، ان کے امزاد حمزہ ہار گئے تھے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے صحت، تعلیم، توانائی، زراعت اور انفراسٹرکچر میں بڑے کارنامے انجام دیے۔ اچھا، اس میں جو ہے محترمہ فاطمہ جناح سمیت جو ہے کوئی کتنی خواتین ہیں، 11 خواتین کو شامل، بے نظیر بھٹو، کلثوم نواز، نصرت بھٹو، بلقیس عیدی، عارفہ کریم، سمینہ بیگ، جسٹس عائشہ نیلم۔ اب سوال یہ ہے سادہ سا کہ بھئی تاریخ میں ان خواتین کا ذکر ہوتا ہے جو اپنا کردار انجام دینے کے بعد دنیا سے چلی جاتی ہیں، اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں، جیسے اپنا مادر ملت ہیں، یہ اور خواتین ہیں، یہ بلقیس عیدی ہیں، تو ان کا کردار تاریخ کے ترازو میں تل چکا ہوتا ہے۔ یہ کیا کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہے اور ہاری ہوئی ہے اور مجھے کا خیز فیصلے کرتی ہیں، سڑک کو رنگ کر دو، وہ بارش سے دھل جاتا ہے، ارے گلاب سے سڑکیں دھو دو، 5-5 ہزار روپے جرمانہ کر دو موٹر سائیکل والوں کو، اور یہ کرو اور وہ کرو، اور مارکیٹنگ گرا دو، اور گوبر پہ ٹیکس لگا دو۔ تو یہ جو ہے یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ جو اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں، تاریخ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ 2 کروڑ بچے جو ہیں میٹرک کا امتحان دینے والے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان میں تنقیدی ذہن پیدا کیا جائے، ان میں سوال کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے، ان کو یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، اور جواب پہلے سے معلوم ہے، یعنی وہ تعریف اگر نہیں کریں گے تو ان کو کوئی نمبر ہی نہیں ملے گا۔ یہ مسخرے پن کے کوئی حد ہوتی ہے آخر۔ دیکھیے جی، ایک سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی طاقت کا راز کیا ہے؟ کہا جاتا ہے امریکہ اس کی طاقت کا راز ہے، لیکن یہ تو بات ٹھیک ہے، مگر اسرائیل کو 50 سے 70% تیل آذربائیجان فراہم کرتا ہے۔ آذربائیجان سے یہ تیل ترکی پہنچتا ہے، وہاں سے ٹینکرز کے ذریعے حائفہ کی بندرگاہ منتقل کیا جاتا ہے۔ ترکی چاہے تو یہ سپلائی روک سکتا ہے۔ دوسرا ملک قزاقستان ہے، 10 سے 25% تیل وہ فراہم کرتا ہے، اس کا تیل روس سے بحری جہازوں میں اسرائیل پہنچتا ہے۔
ترکی اسے بھی روک سکتا ہے، ترکی کا پانیوں میں سے گزرتا ہے۔ اگر کوئی ایک ملک بڑا چیلنج پیدا کر سکتا ہے انرجی کے معاملے میں تو وہ ترکی ہے۔ محترمہ یاسمین راشد نے یہ موضوع بحث سے پہلے بھی بن چکا ہے، انہوں نے کہا ہے کتنی اذیت ناک بات ہے کہ ہم لوگوں کو ہسپتالوں سے ایڈز کی صورت میں موت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں۔ توسا میں آپ کو پتہ یہ واقعہ ہوا ہے، لوگ علاج کروانے گئے اور ایڈز لے کر آئے۔ پنجاب میں صحت کا نظام برباد ہو چکا ہے، 46,000 لوگوں کو پنجاب میں ایڈز ہوا ہے، صرف 12,000 کا علاج ہو رہا ہے۔ توسا ڈی ایچ کیو ہسپتال میں 2024 سے 25 کے دوران 331 بچے ایڈز کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ ہے کارنامہ، اس لیے ان کا نام نصاب میں شامل کیا گیا محترمہ کا، اور کوئی اس کا احتساب نہیں ہے۔ یعنی بڑے سے بڑا جرم ہو جائے، مار ڈالیں لوگوں کو، زہر دے دیں، کسی دن اللہ نہ کرے کوئی پانی کی خدا نہ خواستہ پانی کی ٹنکی میں زہر ملا وہ بھی چھوٹ جائے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اس پہ نواز شریف صاحب فرماتے ہیں یا تو ملک کی عزت جو ہے میرے دور میں اپنے بام عروج پر تھی، کتنے بام عروج پہ تھی آپ کو یاد ہی ہے، بی بی سی والے فلمیں بناتے تھے ان کی کرپشن پہ، دنیا بھر کے اخبارات میں، اور زرداری صاحب کے دور میں بھی، اور کرپشن کے ماڈل کے طور پہ وہ پڑھائے جا رہے تھے۔ فرماتے تھے یا تو تب اس کے پاکستان کی شان و شوکت تھی یا اب ہے، مذاکرات کی وجہ سے۔ وہ مذاکرات کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ جب مذاکرات اپنے انجام کو پہنچیں گے اور یہ پتہ چلے گا کہ اس میں پاکستان کا رول کیا تھا، تب اس پہ ججمنٹ دی جا سکتی ہے۔ جیفری سیس کا ایک انٹرویو ہے، وہ آپ کو گفتگو ہے، وہ اپنا ان کی بات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 47 سال پہلے ایران امریکی اثر و رسوخ سے آزاد ہوا تھا۔ اب ٹرمپ کہتا ہے میں تو 47 سال پہلے والا ایران بحال کر رہوں گا، تو پھر مذاکرات کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو 47 سال پرانا نظام بحال کرنا چاہتا ہے، اور وہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ 47 سال میں جو کوئی امریکی صدر نہیں کر سکا وہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ وہ ایران میں اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتے، نیوکلیئر میزائل یا پراکسی لشکر کسی بھی طریقے سے بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ کا ایک اور راؤنڈ شروع کرنے کی تیاریوں میں ہیں جو پہلے راؤنڈ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا، خوفناک ہوگا۔ امریکی انتظامیہ کے لیے یہ جنگیں ایک ویڈیو گیم جیسی ہیں۔ کیا آپ نے کسی کو اس پر رنجیدہ دیکھا ہے کہ ایک اسکول پر بم گرا کے بچیوں کو، اسکول کی کم سن بچیوں کو قتل کر دے گا، 167 بچیوں کو؟ کیا آپ نے کسی کو اس پہ رنجیدہ دیکھا ہے؟ اس قتل عام پر ہم عالمی طاقت ہیں، اور وہ کہتے ہیں، وہ کہا یہ جاتا ہے ہم عالمی طاقت ہیں اور عالمی طاقتیں قتل و غارت کیا جا سکتی ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے، یہ تو ان کا جعفری سیس کا تبصرہ تھا، ایسا لگتا ہے کہ ہالی ووڈ کی فلموں کا اثر ہو گیا ہے ان پہ، اور دنیا جو ہے وہ اس پرانے دور میں واپس چلی گئی ہے، چنگیز خان اور تیمور اور ہلاکو خان کے دور میں اور ہنوں کے دور میں، جو جہاں چاہتا تھا چڑھ دوڑتا تھا، سکندر اعظم اور جناب رومن اپنا وہ روسی زار اور رومی سلطنت کے زمانے میں، تو دنیا وہاں پہنچ چکی ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا خود کہ اس کی کیا حیثیت باقی رہ گئی اس ادارے کی، یہ تو ٹروتھ لیس ہے، اب اس کا کوئی یہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ پروفیسر مرندی صاحب سے سوال کیا گیا، پہلے بھی میں نے ان کا ذکر کیا ہے، کہ اگر امریکہ ایک ایسے ٹینکر کو پکڑ لے جس پہ 20 لاکھ لیٹر تیل لدا ہوا ہو چین کے لیے، تو ہوگا کیا؟ انہوں نے جواب دیا امریکہ کو اندازہ ہی نہیں کہ اس وقت پرشین گلف تیل بردار عالمی جہازوں سے بھرا پڑا ہے، ایران ان میں سے کسی کو پکڑ لے گا
یعنی جواب کے طور پر سعودی عرب، کویت، امارات، امریکی اتحادیہ، ان کے تعاون کے بغیر امریکہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتا۔ اس طرح کی حرکت سے آبنائے ہرمز کو کھلنے کی امید ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر ایران میں امریکہ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے، جو انہوں نے کہا نا بجلی گھر تباہ کر دیں گے اور پل تباہ کر دیں گے، تو ایران، اسرائیل اور خلیجی ممالک جو امریکہ کے اتحادی ہیں، ان کے بجلی گھر اور پانی صاف کرنے کے کارخانے اور ان کے یہ پل تباہ کر دے گا، تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور یہ تو غالباً میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ ٹرمپ نے امریکی بحریہ کے سیکرٹری جو جان سی فیلن ہے ان کو برطرف کر دیا۔ 30 جنرل جا چکے ہیں، کچھ کو برطرف کر دیا، 12 کو، کچھ نے مستعفی ہو گئے، اور امریکی فوج جنگ لڑنا نہیں چاہتی۔ تو اس میں کسی نے بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے کہ پھر اس کے بعد یہی آپشن رہ جائے گا کہ اپنے طیارے پہ بیٹھیں اور جا کے وہ بم گرائیں۔ دنیا، وہ اورنگزیب عالمگیر جب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اور اسے پتہ چلا کہ ایک بہت ہی اچھے اور اہم گورنر کو اس کے بیٹے نے ہٹا دیا، تو بستر مرگ پہ تھا، تو ایک شعر پڑھا کرتا تھا، پڑھتا رہا مسلسل، اور اسی عالم میں اس دنیا سے چلا گیا۔ بہر لحظہ، بہر سات، بہر دم، دگر گوں میں شود دہوال علم۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور فراق گورکھپوری نے کہا تھا، بدل دیا نہ اگر آدمی نے دنیا کو، تو جان لو کہ یہاں آدمی کی خیر نہیں۔ ایک اور ان کا شعر یہ ہے کہ جب جب اسے سوچا ہے دل تھام لیا میں نے، انسان کے ہاتھوں سے انسان پہ کیا گزری۔ اور یہ کہا کہ اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔